یہ اہم ترین فیصلہ جتنا آسان ہوتا ہے ہم ہر 3-4 سال بعد اسے مشکل بنا دیتے ہیں۔ نہ جانے کس انجانے خوف سے 4-5 نام فوج کی طرف سے وزیر اعظم کو بھیجے جاتے ہیں، جن میں سے انہیں کسی ایک سینئر جنرل کو 4 اسٹار ترقی دے کر فوج کا نیا آرمی چیف مقرر کرنا ہوتا ہے۔ شاذ و نادر ہی اس سے ہٹ کر فیصلہ ہوتا ہے۔ البتہ یہ وزیر اعظم کا آئینی اختیار ہوتا ہے کہ وہ ان میں سینئر ترین کو چیف لگاتے ہیں یا ان میں سے کسی کو دیگر پر ترجیح دیتے ہیں۔ بات توسیع پر آ جائے تو معاملہ مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا موقع ہوگا کہ شہباز شریف بحیثیت وزیر اعظم یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب میرے علم میں یہ بات تو نہیں کہ وزیر اعظم کی لندن میں اپنے بڑے بھائی میاں نواز شریف سے اس سلسلے میں کیا مشاورت ہوئی۔ تقرری یا توسیع کے حوالے سے دونوں کے درمیان یہ اتفاق البتہ ہو گیا ہے کہ فیصلہ کسی دباؤ میں نہیں کیا جائے گا۔ اعلان وزیر اعظم کی طرف سے طریقہ کار کے مطابق ہوگا اور یہ حکومت بہرحال اگست 2023 تک رہے گی۔ دوسری طرف اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی اسلام آباد تک چڑھائی کی دھمکی دے دی ہے۔ میری اپنی معلومات کے مطابق موجودہ حکومت جو 11 جماعتی اتحاد پر مشتمل ہے، پچھلے 5 ماہ میں جب سے مارچ 2022 میں عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اپنی معاشی پالیسیوں کی بنیاد پر کمزور ضرور ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے نہ صرف جلسوں مگر ضمنی الیکشن میں بھی بڑی کامیابیاں حاصل کر کے پنجاب میں ہی اپنی حکومت واپس نہیں لی، بلکہ آئندہ ماہ 8 ضمنی الیکشن اور کراچی کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی خان صاحب پر امید ہے۔ پچھلے ہفتہ کا میرا ٹویٹ عمران کی واپسی کا سفر شروع اطلاعات کی بنیاد پر تھا کہ خان صاحب کے معاملات آگے بڑھے ہیں، البتہ وزیر اعظم کا اس پر کیا رد عمل ہوگا یہ ان کی وطن واپسی پر پتہ چلے گا، جب وہ سابق صدر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر اتحادیوں کو لندن ملاقات پر اعتماد میں لیں گے۔ عمران خان نے جو الیکشن جیتنے کے حوالے سے ہمیشہ ہی پر امید رہے ہیں، حال ہی میں فیصل آباد کے جلسے میں اس اہم ترین تقرری پر غیر ضروری طور پر ایک تنازع کھڑا کر دیا۔ اپنی چند اطلاعات کی بنیاد پر DGISPR کا اس پر رد عمل سامنے آیا تو خان صاحب کے کیمپ میں کچھ پریشانی لاحق ہوئی۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن کامران خان سے انٹرویو میں وہ یہ تو کہہ گئے کہ نئے آرمی چیف کا تقرر نئی منتخب حکومت کو عام انتخابات کے بعد کرنا چاہیے اور تب تک فیصلہ مؤخر کر دینا چاہیے، مگر اس دوران کیا ہو وہ بس توسیع کا لفظ اپنی زبان پر لاتے ہوئے گھبراتے نظر آئے۔ وہ تو اللہ بھلا کرے جناب فواد چودھری صاحب کا انہوں نے تصدیق کر دی کہ مطلب توسیع ہی تھا۔ خان صاحب کو غصہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نیا آرمی چیف ان کے بقول مجرم نواز شریف اور ڈاکو آصف زرداری کے کہنے پر لگا تو میرٹ پر نہیں ہوگا۔ اس کے معنی بہت سادہ سے ہیں کہ کوئی نام ہے جو انہیں خوف میں مبتلا کر رہا ہے۔ اب یہ خوف ہمارے ہر سویلین حکمراں کے نصیب میں رہا ہے، جس کی وجہ سے تو کسی ایک کو سینئر ترین پر ترجیح دے دیتے ہیں یا توسیع دے دیتے ہیں۔ پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہماری سیاست کا حصہ رہا ہے۔ ایک بار ISI کے سابق سربراہ جنرل حمید گل مرحوم نے میرے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ہم سے بنیادی غلطی اس وقت ہوئی جب ایک حاضر سروس چیف کو وزیر دفاع بنا کر حکومت میں شامل کر لیا گیا، پھر جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا۔ بھٹو صاحب سب سے طاقتور سویلین حکمراں تھے، مگر خوف کا یہ عالم تھا کہ جنرل گل حسن جیسے پروفیشنل سولجر کو چیف آف اسٹاف لگایا، پھر ہٹا کر پہلے جنرل ٹکا خان کو کمانڈر ان چیف بنا دیا، اور پھر کوئی 6-7 جنرلز پر ترجیح دیتے ہوئے جنرل ضیاء الحق کو چیف لگا دیا۔ گو کہ بھٹو صاحب کے ایک قریبی ساتھی اور اس وقت سندھ کابینہ کے وزیر کمال اظفر صاحب کا کہنا ہے، میں اس وقت اس کمرے میں موجود تھا جب آرڈن کے شاہ حسین کا فون آیا تھا۔ بعد میں بھٹو صاحب نے بتایا کہ اس کی تقرری کی بات کی ہے۔ چند سال بعد کیا ہوا ہماری بھیانک سیاسی تاریخ کا حصہ ہے۔ میاں نواز شریف نے سویلین حکمرانوں میں سب سے زیادہ تقرریاں کی ہیں اس اہم ترین عہدہ پر، مگر شاید ہی کسی سے تنازع نہ بنا ہو۔ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ تمام معاملات میں غلطی صرف ایک فریق کی نہیں رہی، کم از کم جنرل مشرف کے کیس میں تو ایسا ہی ہے، مگر شاید جنرل جہانگیر کرامت کے معاملے میں میاں صاحب ضرورت سے زیادہ آگے چلے گئے۔ وہ تو کرامت صاحب نے خود استعفیٰ دے دیا، ورنہ سعید میدی کو برطرفی کی سمری تیار کرنے کا حکم دے دیا تھا جو انہوں نے استعفیٰ کے بعد روک لی۔ جنرل راحیل شریف نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ توسیع نہیں لیں گے۔ 2014 کے دھرنے کے دوران جو ان کی اہم ملاقات میاں صاحب سے وزیر اعظم ہاؤس میں
پی ٹی آئی کے دھرنے کے دوران ہوئی، اس سے غالباً راحیل شریف صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا۔ سابق صدر آصف زرداری نے جنرل کیانی کو پوری ایک مدت کی توسیع دی اور پھر پہلی بار توسیع کے حوالے سے بات سپریم کورٹ تک میں پہنچ گئی۔ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے اسی سال اپریل 2022 میں ہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح اعلان کیا کہ وہ توسیع نہیں لیں گے، چاہے ان کو وزیر اعظم توسیع دینا بھی چاہے۔ اب اگر بات الیکشن تک کی آتی ہے تو کیا اتفاق رائے ہو جائے گا؟ یہی اہم ترین سوال ہے جس کا جواب ایک ماہ بعد آئے گا۔ آخر کیوں یہ ایک تقرری سویلین حکمرانوں اور سیاست دانوں کے ذہنوں پر سوار رہتی ہے؟ اب جب کہ کم از کم 50 سالہ تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ وزرائے اعظم کے اس حوالے سے معاملات گڑبڑ ہی رہے ہیں، کیا بہتر نہ ہوگا کہ یہ فیصلہ اس ادارے پر ہی چھوڑ دیا جائے جس طرح سپریم کورٹ نے چیف جسٹس پاکستان کے بارے میں طے کر لیا ہے؟ نہ وہاں کبھی توسیع کا معاملہ آیا، نہ تقرری پر تنازع کھڑا ہوا۔